محترم سامعین گرامی، ہمارا دین اسلام ہمیں ایک دوسرے کا احترام سکھاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ اخوت کے ساتھ رہنے کا حکم دیتا ہے، اور اسلامی معاشرے کی فضا نہایت امن والی، سکون والی، احترام والی، محبت والی، اکرام والی یہ ہونی چاہیے، اس کا ہمیں ہمارا دین حکم دیتا ہے۔ تو ہمارے دین نے ہر ایک کی حیثیت، اس کا مقام اور مرتبہ، اس کا لحاظ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو ان تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم وہ یہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ماحول میں، ہمارے عزیز و اقارب میں، ہمارے گھروں میں بزرگ ہوں، بڑی عمر کے لوگ ہوں، عمر رسیدہ ہوں، ان کا خصوصی ادب کیا جائے، احترام کیا جائے، عزت کی جائے۔ یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے۔ جس طرح بڑوں کو حکم ہے کہ وہ چھوٹوں پر شفقت کریں، نرمی کریں، اسی طرح چھوٹوں کو حکم ہے کہ وہ بڑوں کا ادب کریں، ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، اور یہ زندگی کا حصہ ہے۔ کبھی انسان بچپن میں ہوتا ہے اور اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ سارے اس کا خیال رکھیں، اور پھر کبھی انسان جوانی میں ہوتا ہے جب اپنے سارے کام وہ اپنی خود کر سکتا ہے، اور پھر کبھی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے جب وہ بہت سے کاموں میں دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے، زندگی مشکل ہو جاتی ہے، اور پھر اس کا خیال رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اسلام ہمیں بزرگوں کا ادب سکھاتا ہے، بڑوں کا احترام سکھاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، تم نہایت کمزور تھے، محتاج تھے، کچھ اپنے آپ نہیں کر سکتے تھے، پھر اس کمزوری کے بعد تمہیں قوت عطا فرمائی، تم اپنے کام خود کرنے لگ گئے، پھر اس قوت کے بعد دوبارہ کمزوری آ گئی، بڑھاپا آ گیا، اب پھر دوبارہ تم محتاجی والی حالت میں پہنچ گئے۔ یخلق ما یشاء، یہ اللہ کا نظام ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ ایک حالت سے دوسری حالت میں بدل دیتا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ چاہتا تو سب کو جوان بھی رکھ سکتا تھا، وہ چاہتا تو جلدی بوڑھا بھی کر سکتا تھا انسان کو، وہ چاہتا تو ہمیشہ بچہ بھی رکھ سکتا تھا انسان کو، لیکن اس کا اپنا ایک نظام ہے، اپنی حکمتیں ہیں زندگی کا۔ یہ نظام
چلانے کے لیے تمام مراحل اس سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمزوری کا اور بڑھاپے کا ذکر کیا ہے، گویا کہ بڑھاپا یہ کمزوری کی علامت ہے۔ تو کمزوروں کے لیے، بوڑھوں کے لیے خاص طور پر ہمارے دین نے وہ ان کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ اس عمر میں ان کے لیے معمول کے مطابق زندگی گزارنا مشکل ہو جاتی ہے۔ دیکھنے میں، سننے میں کمزوری آ جاتی ہے، چلنا پھرنا یہ مشکل ہو جاتا ہے، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، دانت کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں، بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور باقی اعضاء یہ بھی کمزور ہو جاتے ہیں، اور وہ ہر کام خود بخود نہیں کر سکتا، بہت سے کاموں میں وہ محتاج ہوتا ہے، اور بعض اوقات تو ارذل العمر جسے نکمی عمر کہا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عمر سے پناہ بھی مانگی ہے۔ ایسی عمر کو پہنچ جاتا ہے انسان جب بالکل ہی وہ لاچار ہو جاتا ہے، چارپائی پر پڑ جاتا ہے۔ تو بہرحال جب تک انسان زندہ ہے تو اس کے جو عزیز و اقارب ہیں، اس کی اولاد ہے، اس کے پوتے ہیں، دوتے ہیں، نواسے ہیں، اولاد ہے، اور اسی طرح معاشرے کے اندر عام افراد کو بھی یہ حکم ہے کہ ان کا ادب کیا جائے، ان کا خیال رکھا جائے۔ یہ نہیں کہ بڑھاپے کی حالت میں ان کو لاوارث چھوڑ دیا جائے اور ان کو پریشان کیا جائے، ان کی ضرورتوں کا خیال نہ رکھا جائے۔ یہ انسانی اسلامی جو تعلیمات ہیں اس کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر والدین کے بارے میں، کیونکہ سب سے زیادہ تعلق تو انسان کا والدین کے ساتھ ہوتا ہے، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی حکم دیا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو پھر تم نے خاص طور پر ان کا خیال رکھنا ہے، ان کو ڈانٹنا نہیں ہے، ان کو اف نہیں کہنا، ان کے سامنے اونچی آواز سے نہیں بولنا، ان کو ناراض نہیں کرنا۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی بڑا ہی بد نصیب ہے جس کی عمر کے اندر، جوانی کے اندر اس کے والدین موجود ہوں بڑھاپے کی حالت میں، اور اس کے وہ محتاج ہوں، اور وہ ان کو خدمت کر کے ان کا خیال رکھے، ان کو خوش کر کے جنت نہ حاصل کر سکے، تو فرمایا یہ نہایت بد نصیب انسان ہے۔ گویا کہ والدین خاص طور پر جب بوڑھے ہو جائیں ان کی خدمت کو جنت قرار دیا گیا، ان کی خدمت کے اندر جنت کا وعدہ کیا گیا۔ اور اسی طرح بڑی عمر کے باقی جو افراد ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی خیال رکھنے کا حکم ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، ابو داؤد شریف کی روایت کہ جو ہمارے چھوٹوں پر، بچوں پر نرمی نہیں کرتا، شفقت نہیں کرتا، رحمت نہیں کرتا، اور جو ہمارے بڑی عمر کے لوگوں کی توقیر نہیں کرتا، عزت نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا، فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کتنا سختی کے ساتھ آپ نے خبردار کیا کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کا ہر وقت لحاظ کرنا یہ ضروری ہے کہ جو بھی بڑی عمر کا آدمی ہے اس کی عزت کی جائے،
اور جو بچہ ہے اس پر نرمی کی جائے، شفقت کی جائے۔ سلام کرنے کے آداب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی، یسلم الصغیر علی الکبیر، کہ جو چھوٹی عمر والا ہے وہ بڑی عمر والے کو سلام کہے۔ یہ ادب سکھایا ہے، اس سے بڑے کا احترام اور اکرام یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے۔ ویسے تو کوئی بھی سلام پہلے کہہ سکتا ہے، بڑا آدمی بھی چھوٹے کو سلام کہہ سکتا ہے، لیکن جو ادب سکھایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ چھوٹے کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ سلام کرنے میں پہل کرے، اس کے بڑے ہونے کی وجہ سے، اس کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ کرام کسی گاؤں سے تعلیم کے لیے آئے، کچھ دن آپ کے پاس رہے۔ جب آپ جانے لگے، وہ صحابہ کرام آپ سے رخصت ہونے لگے، تو آپ نے ان کو نصیحتیں فرمائی۔ ان کے اندر ایک نصیحت یہ فرمائی کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے ایک آدمی اذان کہے، اور فرمایا لیؤمکم اکبرکم، اور تم میں سے جو بڑا ہے وہ تمہاری امامت کرائے، نماز پڑھائے۔ یہاں پر بھی آپ نے بڑی عمر والے کا خیال رکھا ہے، اس کو مقدم کیا ہے۔ اصل تو جو قرآن مجید کو جاننے والا ہو وہ زیادہ حقدار ہے، اور علم والا ہو وہ زیادہ حقدار ہے، لیکن جب سب برابر ہوں علم کے لحاظ سے بھی، قرآن پڑھنے کے لحاظ سے بھی، تو پھر عمر والے کو مقدم کیا جائے، بڑی عمر والے کو آگے کیا جائے۔ تو عمر کا لحاظ یہ ہمارے دین کے اندر اس کا رکھا گیا ہے۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حل ترزقون وتنصرون الا بضعفائکم، کہ تمہارے اندر جو کمزور لوگ ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، ان کو بوجھ نہ سمجھو۔ فرمایا ان کی وجہ سے، ان کی برکت سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے، تمہاری مدد کی جاتی ہے، ان کی دعائیں تمہارے کام آتی ہیں۔ مسند احمد کی روایت۔ تو یہ فضیلت ہے، مقام اور مرتبہ ہے بڑی عمر کے لوگوں کا۔ اور فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، صحیح ابن حبان کی روایت ہے۔ فرمایا کہ برکت یہ تمہاری بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ ہے، یعنی جہاں بزرگ ہوں، بڑی عمر کے لوگ ہوں اور ان کا احترام ہوتا ہو، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور فرمایا ابو داؤد شریف کی روایت، ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اجلال ہے، جلال ہے، اکرام ہے، ادب و احترام ہے، اس کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ جو بڑی عمر کے لوگ ہوں، سفید بال جن کے ہو جائیں، عمر سیدھا ہو جائیں، بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ان کا بھی اکرام کیا جائے، ان کا بھی احترام کیا جائے۔ یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو بھائی اپنا کوئی معاملہ لے کر آئے، کوئی فیصلہ کرانے کے لیے آئے، تو چھوٹا بات کرنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روک دیا۔ فرمایا کبر الکبرى، کہ جو بڑا ہے اس کا خیال رکھو، اس کو بات کرنے دو۔ جگہ جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں کے لحاظ کا خیال رکھنے کا حکم دیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا، تو اس کے بعد آپ دوسروں کو دینے لگے، تو عام طور پر دائیں طرف سے شروع کیا جاتا ہے، تو دائیں طرف چھوٹی عمر کا
نوجوان بچہ بیٹھا ہوا تھا اور بائیں طرف بڑی عمر کے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپ کا دل چاہ رہا تھا کہ بڑی عمر والوں کو پہلے دیا جائے، ان کی بزرگی کا خیال رکھا جائے، لیکن دائیں طرف کا بھی لحاظ کرنا ضروری تھا۔ تو آپ نے پھر دائیں طرف بیٹھے ہوئے جوان کو پوچھا، اس سے اجازت مانگی کہ اگر آپ پسند کریں تو ان بزرگوں کو پہلے یہ دودھ دیا جائے، کھانے کے لیے دیا جائے اور ان کی عزت احترام کیا جائے، اگر آپ راضی ہوں، آپ کی اجازت ہو۔ تو کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عمر والوں کا لحاظ کیا ہے اور لحاظ کرنے کا حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں بھی تاکید کی ہے، فرمایا کہ جب تم اپنی نماز پڑھو، نفل نماز پڑھو، تو جتنی مرضی اس کو لمبی پڑھ سکتے ہو، لمبے لمبے قیام، رکوع، سجدے کر سکتے ہو، لیکن فرمایا جب تم جماعت کراؤ، فرمایا اذا اما احدکم فلیخفف، تو پھر اس کو ہلکی نماز پڑھائے، زیادہ لمبی نماز نہ پڑھائے۔ کیوں؟ فإن فیہم الصغیر والکبیر والضعیف، فرمایا کیونکہ سارے مقتدی نماز پڑھنے والے ایک جیسے نہیں ہوتے، ان میں کئی ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ لمبا قیام نہیں کر سکتے، زیادہ لمبا رکوع نہیں کر سکتے، زیادہ لمبا سجدہ نہیں کر سکتے۔ فرمایا ان کا خیال رکھو، ان کے اندر کوئی بالکل بچہ بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی مریض بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی بڑی عمر کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر بھی بڑی عمر والے کا آپ نے خاص طور پر ذکر کیا ہے، اس کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے، اس کا لحاظ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو ہر معاملے کے اندر، ہر موقع پر ان چیزوں کو سامنے رکھنا، ان آداب کا خیال رکھنا، یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے۔ اس کا یعنی نماز کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا وہ درمیانی نماز کا ہی تھا، زیادہ لمبی جماعت نہیں کراتے تھے۔ اپنی تہجد جب پڑھتے، نوافل ادا کرتے تو بہت لمبا لمبا قیام، لمبا لمبا رکوع، اللہ کی تسبیحات، ذکر و اذکار کرتے تھے، لیکن جماعت کی شکل میں آپ لحاظ رکھتے تھے سارے مقتدیوں کا، اور اسی کا آپ نے حکم دیا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ نے اطمینان، تسلی، اس کا بھی حکم دیا ہے۔ یعنی اتنی بھی وہ تیز نہ ہو کہ وہ سنت سے ہی نکل جائے، سنت کے خلاف ہو جائے، اس طرح کی نماز بھی پھر وہ کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ جلدی جلدی تیز تیز نماز پڑھ رہا ہے، تو آپ نے اس کو بلایا، تو اس کو کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تم نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ جا کر نماز پڑھو۔ اس نے دوبارہ پڑھی، پھر تیسری بار، پھر چوتھی، کئی دفعہ جب اس کے ساتھ یہ پیش آیا تو پھر اس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسی طرح نماز پڑھنی آتی ہے، پتہ نہیں اب کون سی میرے میں خامی ہے، غلطی ہے، آپ مجھے بار بار نماز دوبارہ پڑھنے کا کہہ رہے ہیں، آپ مجھے سکھا دیں، بتا دیں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مین خرابی اس کے اندر دیکھی تھی، اس کی طرف اس کی توجہ دلائی۔ میں کہ جب رکوع کرو اطمینان کے ساتھ، ہر جوڑ اپنی جگہ پر پہنچ جائے، رکوع سے اٹھو تو اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو کر پھر سجدے میں جانا ہے، ہر جوڑ اپنی جگہ پر پہنچ جائے پھر جھکنا ہے۔ اسی طرح سجدہ ہے، سجدے کے درمیان کا وقفہ ہے، دوسرا سجدہ ہے، دوسرے سجدے کے بعد اٹھنا ہے۔ فرمایا کہ اس طرح ساری نماز اطمینان کے ساتھ پڑھو۔ تو نماز کو اطمینان کے ساتھ پڑھنا یہ الگ حکم ہے، اس کے بغیر نماز ناقص رہتی ہے، لیکن اتنی بھی زیادہ وہ لمبی کہ جس میں پچھلے مقتدی، خاص طور پر بڑی عمر کے یا بیمار کوئی، یا کوئی کام کے لیے جانے والا ضرورت مند، کوئی محتاج،
وہ تنگ آ جائے، پریشان ہو جائے، اس کی بھی اجازت نہیں۔ تو دونوں چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نہایت اطمینان تسلی کے ساتھ وہ نماز ادا کرنی چاہیے، لیکن جماعت کی شکل میں زیادہ لمبی نماز نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے کا لحاظ کرنے کا حکم دیا۔ اور بخاری مسلم کے اندر ایک غار والوں کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ اس کے اندر بھی ایک آدمی وہ جب دعا کرتا ہے، غار کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، تینوں باری باری دعا کرتے ہیں کہ کسی طرح یہاں سے جان بچ جائے، نکل جائیں۔ غار کے منہ کے اوپر بڑا پتھر آ کر گر گیا ہے، ہلنے کا نام نہیں لیتا۔ تو دعا کرتے جا رہے ہیں اور پتھر تھوڑا تھوڑا سرک رہا ہے، رستہ بن رہا ہے۔ تو اس میں سے ایک بندے نے جو دعا کی اور جو نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیا، جس کا واسطہ اور وسیلہ دیا، وہ جو نیکی تھی وہ یہی تھی کہ اس نے اپنے بڑھاپے کی عمر میں پہنچے ہوئے والدین سے پہلے اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو کھانا دینے سے، دودھ دینے سے انکار کر دیا کہ والدین جو ہیں ان کو پہلے، اس کے بعد ہماری باری۔ اور والدین جو ہیں وہ سو چکے تھے، وہ ان کے انتظار میں ان کے سرانے دودھ کا پیالہ پکڑ کر انتظار کرتا رہا، ساری رات اسی طرح گزار۔ تو یہی نیکی جو ہے اس کی اس غار کے اندر کام آئی، اور پتھر جو ہے اپنی جگہ سے ہٹ گیا، ہل گیا۔ تو یہاں پر بھی یعنی بزرگوں کا، والدین کا، بڑی عمر والوں کا، ان کا لحاظ کرنے کا، ان کا احترام کرنے کا، ان کی عزت کرنے کا، یہ ہمیں سبق ملتا ہے۔ تو یہ نیکیاں ہمارے کام آتی ہیں، ہماری مشکلات ان کو ختم کرتی ہیں، اور پھر اس طرح کی نیکیوں کی برکت سے دوبارہ جب کبھی انسان خود اس عمر کو پہنچے گا، بڑھاپے کی عمر پہنچے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا خیال رکھنے والا، اس کی خدمت کرنے والا کسی کو مقرر کر دے گا۔ تو نیکی کا بدلہ نیکی، نیکی کا صلہ نیکی۔ آج ہم بزرگوں کا خیال رکھیں گے، ان کا ادب کریں گے، احترام کریں گے، کل ہمارا جو ہے نا بچے وہ ہمارا خیال رکھیں گے، ہمارا احترام کریں گے، ہماری عزت کریں گے، اجر و ثواب اس کے علاوہ ہے۔ تو یہ ہمارے اسلام کی، دین کی تعلیم ہے کہ معاشرے کے اندر نہایت احترام کی فضا ہو، بھائی چارے کی فضا ہو، محبت کی فضا ہو، اور کوئی آدمی کسی سے پریشان نہ ہو، کوئی بزرگ نوجوانوں سے پریشان نہ ہو، کوئی بچہ کسی بزرگ سے پریشان نہ ہو، تنگ نہ ہو۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ اور خاص طور پر کمزور لوگ، بوڑھے لوگ، محتاج لوگ جو آگے سے جواب نہیں دے سکتے اور آگے سے بدلہ نہیں لے سکتے، اور ان کا بظاہر آدمی کو کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا، کوئی ڈر محسوس نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کا بھی خاص طور پر وہ خیال رکھنے کا، احترام کرنے کا حکم دیا گیا۔ میں اتق دعوت المظلوم، کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ یہ نہ سمجھو کہ یہ بوڑھا ہے، کمزور ہے، یہ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا، میں جیسے مرضی اس سے مذاق کروں، اس کی توہین کروں، اس کو تنگ کروں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم بڑوں کا خیال رکھیں گے، ادب و احترام کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہم سے راضی ہوں گے، برکتوں کا نزول ہوگا، اجر و ثواب بھی ملے گا۔ اور اگر ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر اس کا ہمیں نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔